ہماری زندگی میں دعا ہے، مناجات ہے ہماری زندگی میں، تو زندگی کی ابتدا میں ہی نماز غائب ہو جاتی ہے. جب شادیاں ہوتی ہیں وہ آگے پیچھے ایام گزر گئے، کچھ باقی آگے کچھ آئیں گے لوگ. ہمارے یہاں تو رجب شعبانوں میں زیادہ ہوتا. تو کیا ہم اس دن جس دن بہرحال یہ نیک عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب اتنا تو میک اپ ہوا، اتنا ہوتا، وضو کیسے ہوگا؟ یعنی ظاہر ہماری عاقبت کو خراب کر دیتا ہے. سارے کام ہوتے ہیں، کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ داماد میاں نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی. اور یہاں دوسرے دن جو سوال میں نے آپ کو پہلے بھی خدمت میں عرض کیا کہ علی سیدہ کو کیسا پایا؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. وہ عبادت، ساتھ بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے فلمیں تو دیکھنی ہے، ساتھ بیٹھ کر عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ نہیں ہے. بیٹھ کے ساتھ عبادت، بیٹھ کے ساتھ دعا مناجات. وہ ٹی وی میں لگا لیں دعائے کمیل، نہیں کہیں جا سکتے، گھر والے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی میں دعائے کمیل سن لیں، دعائے ندبہ پڑھ لیں، لیکن عملی نہیں ہے انسان. جبکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد اپنی مناجات میں کہ پروردگار تو نے مجھے زندگی میں تو نے مجھ پر اتنی خیر کی ہے، تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، مرتے وقت مجھے چھوڑ نہ دینا. کو جب میں زندہ تھا تو کتنا تیرا کرم ہے، یقیناً اس کا کرم ہے، تو مرتے وقت تو کیسے چھوڑ دے گا مجھے پروردگار. وہ یہ مناجات میری زندگی میں کہاں ہے؟ مناجات خمسہ عشرہ جو 15 مناجات ہیں جو مفاتیح الجنہ کے اندر بھی ہیں، چھوٹی سی ہیں. علماء کرام دعائے قنوت میں ان مناجات کو پڑھتے تھے. کیا کبھی ہم نے کھولی یہ مناجات؟ کبھی ورق پلٹے؟ جانے محترم کتنا ہم وقت اپنا اس دنیاوی چیزوں میں لگا دیتے ہیں، فیس بک، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ. خوب ایک صحیفہ سجادیہ بھی انسٹال کر لیں، اور اس صحیفہ سجادیہ اردو میں ہے، انگلش میں ہے، آپ ہر چیز عربی میں ہے، آپ اردو میں پڑھیں، کسی نے بولا آپ نہ پڑھیں عربی میں، دعا ہے، مناجات ہے. خوب یہ آپ کے قدم اس گھر کو پیدا کریں گے جو گھر امام زمانہ کی نصرت کرے گا. اللہم صلی علی محمد. خوب مائع تسکین ہونا چاہیے، گھر سکون کی جگہ ہونی چاہیے. ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری زوجہ مجھے گھر سے نکلتے وقت تک مجھے آرام سے خدا حافظ کرتی ہے، مجھے دروازے تک چھوڑتی ہے. جب میرے چہرے پر کوئی پریشانی آتی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ زیادہ رزق اگر پریشان ہو تو پریشان نہ ہو، خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اور اگر تمہاری یہ پریشانی آخرت کے لیے ہے تو خدا تمہاری اس پریشانی میں اضافہ کرے. تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ مرحبا، اپنی بیوی کو جنت کی بشارت دو، اور ہر روز 7 دن اگر وہ اس طرح کر رہی ہے تو اسے 70 شہیدوں کا روز ثواب مل رہا ہے. کردار ہے یہ. یعنی آپ سمجھے خاتون گھر کے اندر ہے تو خب بیکار ہے. آج یہ ویسٹرن معاشرے نے، ویسٹرن فلسفی اور ٹی وی اور میڈیا نے کر دیا ہے کہ خب جو گھر میں خاتون ہے بیکار ہے. وہ جب کہ گھر کے اندر جو وہ کام کر رہی ہے، امام خمینی فرماتے تھے کہ گھر میں خاتون کے کام کو کم مت سمجھو، یہ کام جو وہ کر رہی ہے اس سے ظریف ترین کام کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ہے فرزندان کی تربیت. اللہم صلی علی محمد. اگر یہ گھر میں کام کرنے والی خاتون معاشرے کو ایک شخص دے دے جو اس اجتماع کو بچا سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے.
یہ وہ کمپنی ہے کہ جس نے پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو جا کر امام کی فوج میں شامل ہوگی. اس سے بہترین کام نہیں ہے. یہ ویسٹرن معلوم یہ نہیں کہ آپ باہر کام نہ کریں، باہر کام کریں لیکن حدود الہی میں رہتے ہوئے. حجاب، محرم نامحرم، کتنا آپ کا انٹریکشن ہے، کتنا واجب، خوب ساری چیزیں ضروری ہیں. دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، آخرت میں خیر اور بقا ہے. تو کیا خوب یہ گھر ایسا ہے کہ خاتون ایسی ہے، کیا ایسا بدرا آغا دولہ بھی فرماتے تھے ہمیشہ کہ حالانکہ ان کی کافی ایج ہو گئی تھی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ میں جب باہر نکلتا ہوں میری زوجہ مجھے باہر تک میرے جوتوں کو رکھتی ہے. خوب یہ ادب احترام، اس کے پیچھے ظاہر اثرات ہیں. وہ فرماتے تھے کبھی گھر سے نکلتے وقت گھر میں غصے سے مت نکلو. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے انسان غصے میں گھر سے باہر نکل جاتا ہے زوجہ سے لڑ کے، تو وہ کہتے تھے کہ کبھی اس حالت میں گھر سے مت نکلو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم پلٹ بھی پاؤ گے کہ نہیں پلٹ پاؤ گے، کس حالت میں تم گھر سے نکل رہے ہو. خوب یہ تبھی امکان ہوگا کہ جب ہم گھر کو ایسا ماحول دیں گے اور ان موانع کو، رکاوٹوں کو گھر سے دور کریں کہ جس کی وجہ سے آج گھروں میں اضطراب پایا جاتا ہے.